بنیادی خطرہ اور افغان طالبان کی دوگلی پالیسی۔ دوستو، تحریک طالبان پاکستان TTP بلا شبہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق TTP کے تقریباً 3000 سے 5000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں، تاہم دیگر اندازے اس تعداد کو 9000 سے 11000 جنگجوؤں تک بتاتے ہیں۔ اس تفاوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطرہ بڑھ رہا ہے یا خفیہ ریکروٹمنٹ کا عمل جاری ہے۔ 2004 میں اس گروہ کے حملوں میں 700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ کارروائیاں افغان سرزمین سے جاری ہیں۔ دوستو، افغان طالبان مسلسل عالمی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں کو دہراتے ہیں کہ وہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تاہم اقوام متحدہ کی مختلف رپورٹس ان دعووں کی نفی کرتی ہیں۔ تجزیہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ افغان طالبان کی بظاہر بے بسی یا کارروائی سے گریز کی وجوہات گہری ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ TTP طالبان کی اتحادی رہی ہے اور نچلی سطح کی قیادت میں TTP کے لیے نرم گوشہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مؤثر کارروائیوں سے گریز کیا جاتا ہے۔ اس نظریاتی ہم آہنگی کے پیش نظر طالبان مؤثر طریقے سے TTP کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ اس تعطل کے جواب میں پاکستان نے عسکری رد عمل بھی دکھایا ہے، جس میں 2022 اور 2024 میں کیے گئے فضائی حملے شامل ہیں، لیکن ان حملوں نے تنازع کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ دوستو، سیکیورٹی منظرنامے کو مزید پیچیدہ بنانے والا دوسرا بڑا خطرہ کا عدم داعش خراسان ISKP کے گروپ ہے۔ اس گروپ کی سابقہ شکل گیری کا تعلق 2014 میں خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے اور رکزئی سے بھاگنے والے شورش گروہوں سے ہے، جنہوں نے ولایت ننگرہار افغانستان میں پناہ لی۔ ایک اہم اسٹریٹجک بیداری کے طور پر خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ نے داعش خراسان گروپ کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے بھی زیادہ بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ تقابلی جائزہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اب ایک روایتی TTP کے ساتھ ساتھ ایک غیر روایتی اور نظریاتی ISKP خطرے کا سامنا کر رہا ہے۔ اگرچہ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ISKP کے حملوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور حکومت طالبان نے اس گروہ کو مہار کیا ہے، لیکن ISKP نے اپنی حکمت عملی بدل دی ہے۔ یہ گروہ اب زیادہ خبرساز اور اعلیٰ پروفائل حملوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ حالیہ واقعات جیسے کہ پشاور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ، سکھ حکیم ستنام سنگھ کا قتل اور سینئر کمانڈروں کو نشانہ بنانا، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ISKP کی آپریشنل صلاحیت، منصوبہ بندی اور رابطہ کاری اعلیٰ درجے کی ہے۔ داعش خراسان کا خطرہ اس لیے زیادہ گہرا ہے کہ یہ نظریاتی طور پر شہری، پڑھی لکھی اور ملک میں موجود ہم خیال طبقے کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ عناصر یونیورسٹی کے طالب علموں اور پیشہ ور افراد کو بھرتی کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے لیے ایک نیا اور سنگین چیلنج ہے، کیونکہ اندرونی نظریاتی انتشار اور اربن ٹیررزم طویل مدت میں ریاستی اداروں کی بقا کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، داعش خراسان کے ظہور نے افغان طالبان کے لیے بھی ایک بڑا داخلی سیکیورٹی چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ داعش خراسان عسکریت پسند افغان سلفیوں کو ایک حریف قوت قائم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ سلفیوں کی اکثریت طالبان کی حامی رہی ہے، داعش خراسان طالبان کے ججوں اور اہلکاروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ رقیبانہ کشمکش خطے کی سیکیورٹی کے لیے دو اہم نکات کو جنم دیتی ہے۔ اول، یہ داعش خراسان سے نمٹنے کی طالبان کی اہلیت تو صلاحیت پر سوال کھڑا کرتی ہے۔ دوم، یہ تنازع طالبان کے اندر گروہ بندی کی خدشات کو بھی تقویت دیتا ہے۔ پاکستان اب دو متضاد سیکیورٹی خطرات کا سامنا کر رہا ہے، ایک TTP
جس کو طالبان کی طرف سے بالواسطہ تحفظ حاصل ہے، اور دوسرا ISKP جس کے خلاف طالبان خود بھی برسر کار ہیں۔